دوستو، آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسے ملک کی سیر پر جہاں درختوں سے خون ٹپکتا ہے، جس کا دارالحکومت 2500 سال پرانا ہے، اور جو صرف ایک اشارے سے پورے عرب کی سمندری تجارت کو روک سکتا ہے۔ دوستوں، عرب ثقافت کی بنیاد رکھنے والا یہ ملک یمن ہے، جو کہ انتہائی قدیم اور خوبصورت ہے۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یمن یہ مغربی ایشیا کا ایک خوبصورت عرب ملک ہے، مگر دوستو، یہ ملک باقی کئی عرب ریاستوں کی طرح بادشاہی نظام کے تحت نہیں چلتا، بلکہ یہاں جمہوری حکومت قائم ہے۔ گرم و خشک آب و ہوا رکھنے والا یہ ملک جغرافیائی طور پر بھی نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ یمن کی سرحدیں شمال میں سعودی عرب سے، شمال مشرق میں سلطنت عمان سے، اور جنوب میں بحیرہ عرب یعنی بحیرہ ہند سے جا ملتی ہے۔ بدقسمتی سے یہ عظیم تاریخ کا ملک آج کے دور میں عرب دنیا کا غریب ترین اسلامی ملک شمار ہوتا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے بھی یمن ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق یہاں 3,44,49,825 افراد رہائش پذیر ہیں، لیکن یہ آبادی مکمل طور پر یمنی نسل پر مشتمل نہیں، بلکہ 92.8% لوگ خالص یمنی عرب ہیں، 3.7% کا تعلق صومالی نسل سے ہے، اور باقی 3.5% لوگ دیگر مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یمن آبادی کے اعتبار سے دنیا کا 48واں سب سے بڑا ملک ہے۔ دوستو، یمن کا کل رقبہ 5,30,000 مربع کلومیٹر ہے، اور رقبے کے اعتبار سے یہ ملک دنیا کے 49ویں نمبر پر آتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں یمن کے دل کی، یعنی دارالحکومت صنعاء کی۔ یہ کوئی عام شہر نہیں، بلکہ یہ وہ تاریخی سرزمین ہے جسے ملک سبا کا شہر کہا جاتا ہے۔ یمن کا قدیم ترین بڑا اور باوقار شہر صنعاء صرف ایک شہر نہیں، بلکہ یہ یمن کا ثقافتی، سماجی، سیاسی اور معاشی مرکز بھی ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ شہر آج سے 2500 سال پہلے آباد ہوا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ عرب قوم کا آغاز بھی اسی شہر کی زمین سے ہوا۔ بعد ازاں یہاں سے لوگ مختلف علاقوں کی طرف ہجرت کرتے گئے اور پوری عرب دنیا میں پھیل گئے۔ صنعاء کی خاص بات اس کی منفرد فن تعمیر ہے۔ یہاں کی عمارات اپنی خوبصورتی، نفاست اور قدامت کے باعث پورے عرب میں ممتاز مقام رکھتی ہے۔ یہ شہر یمن کے ثقافتی ورثے کا جیتا جاگتا نمونہ ہے، جہاں کی عمارتیں، گلیاں اور بازار آج بھی ماضی کی صدائیں سناتے ہیں۔ صنعاء شہر میں واقع نیشنل میوزیم آف یمن یمن کی تاریخ، ثقافت اور ورثے کا ایک ایسا خزانہ ہے جہاں صدیوں پرانی تہذیب کی جھلک آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ میوزیم یمن کے ماضی کو حال سے جوڑتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں تاکہ اس قدیم ورثے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ اسی شہر میں واقع ہے باب الیمن، یعنی گیٹ آف یمن، جو یمن کی ثقافت کا دروازہ۔ اور پھر بات ہو الصالح مسجد کی، جو اپنی خوبصورتی، فن تعمیر اور روحانیت کے سبب سیاحوں کے لیے ایک لازمی مقام ہے۔ دوستو، صنعاء شہر کا کل رقبہ 256 مربع کلومیٹر ہے، اور یہاں کی آبادی تقریباً 25,45,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ یہی نہیں، یونیسکو نے بھی صنعاء کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا درجہ دیا ہے، جو اس شہر کی تاریخی اہمیت کا بین ثبوت ہے۔ دوستو، یمن آج بھی ایک دیسی، سادہ اور زمینی حقیقتوں سے جڑا ہوا ملک ہے۔ سال 2024 میں بھی اگر آپ صنعاء جائیں گے تو آپ کو وہاں چمکتی دمکتی بلند و بالا عمارتیں نہیں، بلکہ سادگی، ثقافت اور خلوص سے بھرپور زندگی دیکھنے کو ملے گی۔ یہاں کے لوگ اگرچہ غربت کا سامنا کرتے ہیں، مگر ان کی زندگی میں ایک روحانی سکون، ایک روایتی خوشی اور اپنے پن کا جو احساس ہے، وہ شاید دنیا کے کسی لگژری شہر میں بھی نہ ملے۔ آج ہم جس شہر کی بات کرنے جا رہے ہیں، وہ نہ صرف یمن کا پہلا دارالحکومت تھا، بلکہ اپنی خوبصورتی، جدید طرز تعمیر اور تاریخی حیثیت کی وجہ سے آج بھی ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔
جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں یمن کے مشہور ساحلی شہر عدن کی۔ یہ شہر بحیرہ عرب کے کنارے واقع ہے اور یمن کا ایک انتہائی اہم تجارتی مرکز بھی مانا جاتا ہے۔ یہاں موجود ہے مشہور عدن پورٹ، جو نہ صرف یمن بلکہ پورے خطے کی معاشی شارک کہلاتی ہے۔ یہ تاریخی شہر 7ویں صدی عیسوی میں آباد ہو چکا تھا، یعنی اس کی تاریخ ہمیں 1400 سال پیچھے لے جاتی ہے۔ یہ شہر جدید بھی ہے اور پرانا بھی۔ یہاں آپ کو قدیم عمارات، ساحلی خوبصورتی اور جدید تعمیرات کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملے گا۔ اگر ہم بات کریں عدن کے رقبے کی تو یہ پورا شہر 760 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، یعنی ایک وسیع اور خوبصورت خطہ۔ اور اگر آبادی کی بات کریں تو یہاں تقریباً 10,80,000 افراد آباد ہیں، جو مختلف ثقافتوں اور روایات کو سمیٹے یمن کی اس ساحلی خوبصورتی کو زندگی بخشتے ہیں۔ یمن کا شہر سناک یہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک تاریخی ورثہ ہے، ایک ایسی سرزمین جہاں کے ذروں میں حضرت نوح علیہ السلام کی یادیں بسی ہوئی ہیں۔ روایات کے مطابق یہ عظیم شہر حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں سے کسی ایک نے آباد کیا تھا، یعنی یہ شہر نوح علیہ السلام کی نسل کا اولین مسکن رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سناک کو دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں موجود ہے ایک تاریخی پہاڑ، جبل نقم۔ کہا جاتا ہے کہ اسی پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کھڑے ہو کر اس سرزمین پر اپنی نسل کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یمن کی یہ زمین صرف تاریخ کی گواہ نہیں بلکہ یہ عرب نسل کی ماں ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے قبیلہ قریش اور قبیلہ انصار کا آغاز ہوا، اور پھر یہی قبیلے ہجرت کر کے سعودی عرب میں جا بسے، جہاں بعد میں اسلام کا سورج طلوع ہوا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یمن نہ صرف جغرافیائی طور پر اہم ہے بلکہ روحانی، تاریخی اور نسلی طور پر بھی پوری عرب دنیا کی جڑ ہے۔ گلف آف عدن وہ بحری راستہ ہے جہاں سے ہو کر امریکہ، یورپ اور دنیا بھر کے طاقتور ممالک اپنی تجارتی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں۔ یہی وہ سمندری گزرگاہ ہے جہاں سے ہر سال لاکھوں ٹن سامان دنیا کے مختلف ملکوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ راستہ بین الاقوامی تجارت کی شارگ ہے۔ ویژول تجارتی جہازوں کا سمندر میں رواں دواں منظر نقشے پر گلف آف عدن کو نمایاں کرتے ہوئے۔ یہ مت بھولیے کہ یہ عظیم بحری راستہ یمن کی سرزمین سے جاڑا ہوا ہے۔ اگر یمن آج بھی چاہے تو وہ ایک اشارے پر اس گزرگاہ کو بند کر سکتا ہے۔ یورپ اور امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک کی تجارت چند لمحوں میں ٹھپ ہو سکتی ہے۔ سچ یہ بھی ہے کہ یمن پر بین الاقوامی دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ایسا کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ دنیا کی بڑی طاقتیں، خاص طور پر امریکہ، یمن کی اسٹریٹجک اہمیت کو اچھی طرح سمجھتی ہے، اسی لیے یہاں کا استحکام ہمیشہ خطرے میں رکھا گیا۔ یہاں شراب کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہر سال لاکھوں لیٹر شراب چھپ کر تیار کی جاتی ہے یا غیر قانونی طور پر درآمد کی جاتی ہے۔ ڈانسنگ بارز یمن میں ایسے مقامات تقریباً ناپید ہیں، لیکن کچھ لوگ پرائیویٹ مقامات پر خفیہ پارٹیز کا اہتمام ضرور کرتے ہیں، جہاں نوجوان طبقہ خاص طور پر خوبصورت عرب لڑکیوں کے رقص سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ یہاں کی عورتیں نقاب اور عبائے پہننا پسند کرتی ہیں، اور معاشرہ اس بات کو نہایت سنجیدگی سے لیتا ہے۔ اگر کوئی کسی خاتون کی اجازت کے بغیر تصویر لینے کی کوشش کرے تو وہ شخص جیل کی ہوا کھا سکتا ہے۔ یمن میں اس طرح کی حرکت قانونی جرم ہے۔ دوستو، یہاں چوری چکری کے واقعات بھی پائے جاتے ہیں، مگر اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جاتی ہے۔ چور پکڑا جائے تو اسے جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے اور قید کی سزا بھی دی جاتی ہے۔ اب اگر ہم بات کریں یمن کے مذہبی پس منظر کی تو یمن کی کل آبادی کا 99.1% حصہ مسلمان ہے، جن میں سے تقریباً 65% سنی مسلمان اور 34.1% شیعہ مسلمان ہیں۔ باقی 0.9% اقلیتیں مختلف مذاہب سے تعلق رکھتی ہیں۔
یمن کا معاشرہ سادہ ہے، لیکن اس کی تہذیب غیرت، قانون پسندی اور مذہبی وابستگی اسے ایک منفرد ملک بناتی ہے۔ یمن کی شادیاں بس کیا کہنے، یہ شادیاں نہ صرف دلچسپ ہوتی ہیں بلکہ اپنے منفرد انداز کی وجہ سے پورے عرب میں الگ پہچان رکھتی ہے۔ یہاں کے مرد حضرات شادیوں میں سفید کندورہ پہنتے ہیں، سر پر رمال رکھتے ہیں، اور سب سے خاص بات، پیٹ کے اوپر ایک خنجر باندھا جاتا ہے جسے جنبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ خنجر صرف زیور اسلحہ نہیں بلکہ روایت، شان اور غیرت کی علامت ہے۔ شادیوں میں خوب فائرنگ کی جاتی ہے۔ یہ فائرنگ خوشی کے اظہار کا انداز ہے، ساتھ ہی ساتھ تقریب میں پیسہ بھی لٹایا جاتا ہے، جس سے ماحول اور بھی رنگین ہو جاتا ہے۔ عورتیں ان شادیوں کا اصل حسن ہوتی ہیں۔ یہ خاص قسم کے روایتی دیدہ زیب اور قیمتی لباس پہنتی ہے، جو اکثر ہاتھ کی کڑائی سے تیار کیے جاتے ہیں۔ دلہن ہو یا مہمان، ہر عورت خوب سونے کے زیورات میں ڈھکی ہوتی ہے۔ چمکتا دمکتا یمن کھانے بس جی، یمن کی شادیاں ہوں اور مندی، مدفون، بکرے، دمبے، اونٹ، اگائے کے گوشت کے بغیر تصور بھی نہیں۔ مہمانوں کی خوب خاطر توازو کی جاتی ہے، اور پھر ہوتا ہے رقص۔ عورتیں بھی ناچتی ہیں، مرد بھی، سب مل کر خوشی مناتے ہیں، گاتے ہیں، ناچتے ہیں، جیسے ساری کائنات آج خوشی میں شریک ہو۔ ہم بات کریں گے یمن کے دو ایسے حیرت انگیز تحفوں کی جو دنیا بھر میں اپنی مثال اب ہیں۔ پہلا ہے یمنی کافی۔ یمن وہ سرزمین ہے جہاں دنیا کی سب سے مہنگی اور اعلیٰ کوالٹی کی کافی پیدا ہوتی ہے۔ یہ کافی نہ صرف خوشبودار اور ذائقے دار ہوتی ہے بلکہ اسے دنیا بھر میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں یمن کے ایک ایسے انوکھے درخت کی جس کا نام سنتے ہی دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ڈریگن بل ٹری۔ یہ درخت صرف یمن کے جزیرہ سقط میں پایا جاتا ہے، اور دنیا میں اس کی نسل کہیں اور نہیں ملتی۔ اس درخت کی سب سے انوکھی بات یہ ہے کہ جب اسے کاٹا جاتا ہے تو اس کی لکڑی سے لال رنگ کا مائع نکلتا ہے جو بالکل خون جیسا لگتا ہے۔ اسی لیے اسے خون بہاتا درخت بھی کہا جاتا ہے۔ اس درخت کی چھتری نما شکل اور اس کے پتے، لکڑی اور خون اسے ایسی دوائیاں بنائی جاتی ہیں جو خطرناک اور لاعلاج بیماریوں میں استعمال ہوتی ہے۔ یمن کے لوگ صدیوں سے اس درخت کو روحانی، طبی اور تجارتی اہمیت دیتے آئے ہیں۔ یمن صرف ایک ملک نہیں، یہ قدرتی خزانے، تاریخ، ثقافت اور علم کا عجوبہ ہے۔ یمن کے شمالی علاقہ جات کا ذکر کیے بغیر یمن کی سیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ علاقے نہ صرف انتہائی خوبصورت ہیں بلکہ قدرتی حسن سے بھی بھرپور ہے، جہاں موسم گرما میں ٹھنڈی ہوائیں دل کو سکون دیتی ہے، وہیں موسم سرما میں ہلکی ہلکی برف باری آپ کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ یہ پہاڑی علاقے کہیں بالکل خاشک اور سنگلاخ ہیں تو کہیں سبزے سے ڈھکے ہوئے حسین نظارے پیش کرتے ہیں۔ یہاں قدرت نے دل کھول کر ذخائر بھی عطا کیے ہیں، چاہے وہ زمین کی گہرائی میں چھپے خزانے ہوں، آسطحن زمین پر بکھری ہوئی خوبصورتی۔ ویڈیو ٹرانزیشن، لوگ چباتے ہوئے پتے، بازار میں کات کی فروخت۔ یمن کی ثقافت میں ایک چیز ایسی بھی ہے جسے سن کر شاید آپ حیران رہ جائیں۔ دنیا بھر میں شراب، سگریٹ، پان، چرس، افیون اور دیگر نشہ آور اشیاء معروف ہیں، لیکن یمن میں ایک خاص قسم کے پتے چبانے کا رواج ہے جنہیں کات کات کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔